حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 صفات ایسی ہیں اربعن ان کن فیک، کہ 4 صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ تیرے اندر ہیں، پھر اس کے علاوہ اگر دنیا کی کوئی اور دولت نہیں بھی ہے تو اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ 4 صفات ایسی ہیں کہ یہ بہت عمدہ صفات ہیں اور یہ بہت اعلیٰ صفات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مزید کسی چیز نہ بھی ہو تو اس کی کمی نہیں ہے۔ اور وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے امانت کی حفاظت کرنا، پہلی صفت امانت کی حفاظت، اور دوسری صفت بات کی سچائی، اور تیسری صفت خوش اخلاقی، اور چوتھی صفت مال پاک ہونا۔ یعنی یہ چیزیں ایک مومن کامل کے اندر ہونی ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے امانت کی حفاظت کرنا، امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف یعنی جن کی وہ ہیں ان کی طرف لوٹاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی اور علامت بیان فرمائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مومن ہوگا وہ خائن نہیں ہوگا، اگر وہ خائن ہے تو وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ اور یہ ایسی عمدہ صفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا، ان نبوت سے پہلے امانت کے ساتھ آپ کی شہرت تھی، آپ مشہور تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ 2 خوبیاں ایسی تھیں جو زبان زد عام تھی، ہر کس و ناکس، ہر شخص، ہر بچہ بوڑھا یہ جانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اور آپ کی امانت داری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب آپ ہجرت فرما کر مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے لگے تو آپ نے کفار کی امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں ٹھہرایا۔ اب یہ کتنا بڑا حوصلہ تھا اور کتنا بڑا رزق تھا کہ جو لوگ آپ کی جان کے درپے تھے، جو آپ کی جان کے دشمن تھے، وہ لوگ ان کے بارے میں کیا گمان کیا جا سکتا تھا کہ جب وہ آپ کو نہیں پائیں گے اور آپ کی جگہ آپ کے بستر پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پائیں گے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اب کافروں ہی کی امانتیں تھی نا، سارے صحابہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صحابہ کو یہاں سے نکلنا پڑا ہے۔ اب جن لوگوں کی وجہ سے نکلنا پڑا ہے ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، کچھ بھی سوچا جا سکتا تھا، کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن امانت کی پاسداری آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک ایک کی امانت ان تک واپس کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی کو وہاں ٹھہرایا۔ اور ان کا بھی دیکھیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کی بات پر ایمان نہیں لا رہے، آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، مخالفت عروج پر ہے، لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کے علاوہ ان کو اپنے لوگوں پر بھی اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ جتنا بھروسہ آپ کی ذات عالی پر ہے، اس لیے امانتیں جو ہیں وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو پہلی صفت، پہلی خوبی
امانت دار ہونا، اور دوسری خوبی سچا ہونا، بات کی سچائی، جھوٹ نہ بولنا۔ ہاں جی، آج آپ دیکھیں والدین خود جھوٹ سکھاتے ہیں، بیٹا یوں کہہ دو، بیٹا فلاں کو یوں کہہ دو، یہ کام ایسے کر لینا۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے جو اپنے بیٹے ساتھ ہیں ان کو سکھاتے ہیں، ملازمین کو سکھاتے ہیں، ایسے کہہ دینا، ایسے کر لینا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہو جائے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن زنا کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ مطلب نہیں کہ زنا کریں، زنا ہو سکتا نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑی لعنت ہے، لیکن جھوٹ بولنا اس سے بھی بڑی لعنت ہے جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ ایک زانی شرم محسوس کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والا لوگوں کے سامنے فون آئے گا، اب کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار آدمی ساتھ ہیں لیکن فون پہ بتا رہے ہیں کہ میں تو فلاں جگہ ہوں، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہا ہے لیکن ڈھٹائی کے ساتھ بولا جا رہا ہے۔ تو بات کی سچائی، سچ بولنا، اور تیسری خوبی خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی، خوش اخلاقی ہم نے سمجھا کہ مسکرا کر مل لینا یہ خوش اخلاقی ہے۔ بھائی مسکرا کر ملنا یہ خوش اخلاقی کا ایک حصہ ہے، لیکن خوش اخلاقی اس سے بھی وسیع ہے، اس کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، عاجزی ہو، تواضع ہو، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترش روح ہونا، کھردرا ہونا اور سخت لہجہ یہ مومن کا نہیں ہوتا۔ مومن بہت نرم مزاج ہوتا ہے، مومن کے اندر کھردرا پن نہیں ہوتا، مومن ترش روح نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو جو بھی بات کرتا ہے اس کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو خوش اخلاقی یہ بھی بہت زیادہ ضروری۔ اور چوتھی صفت فرمایا مال پاک، کہ جو لقمہ کھا رہے ہیں، جو غذا بن رہی ہے یا جو گھونٹ پی رہے ہیں اس کا حلال ہونا۔ ہاں جی، حدیث پاک میں یہاں الفاظ عفت کے کہ ایک ہے حلال حرام، ایک ہے مشتبہ مال۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جو مال مشکوک ہو جائے، جس میں شبہ ہو جائے، وہ اس سے بھی بچتا ہے، کیونکہ غذا کا اثر ہوتا ہے انسان کے اعمال پر، غذا کا اثر ہے انسان کے دل پر، غذا کا اثر ہوتا ہے انسان کے مزاج پر۔ غذا حلال ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل نرم نہیں ہوتا۔ بھائی کیا کیسے قبول ہو؟ کھانا حلال نہیں، پینا حلال نہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن کسی نے دعوت کی، اب انہیں علم نہیں تھا اس آدمی کی آمدن کے بارے میں، اور ویسے ان کے لیے تو صحیح، وہ ایک آدمی دعوت دے رہا ہے، وہاں گئے، لقمہ منہ میں ڈالا، محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی مال اچھا نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو احتیاط سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کا جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ہماری ہر چیزیں مکس ہیں، ہمیں کیسے محسوس ہوگا؟ ہم کہیں کہ جی یہ کیسے محسوس ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ والوں کو محسوس ہوتا ہے، تقویٰ والوں کو علم ہو جاتا ہے، بس چھوڑ کے آگے۔ لیکن فرماتے ہیں وہ جو غلطی سے ایک لقمہ کھا لیا تھا، اس کا اثر 1 ماہ تک محسوس ہوتا رہا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے آپ کو محسوس ہوتا رہا حرام لقمے؟ فرماتے ہیں 1 ماہ تک میرے دل میں گناہ کے وسوسے پیدا ہوتے رہے، کبھی دل کرتا فلاں گناہ کر لوں، کبھی کسی گناہ کے بارے میں، کبھی کسی گناہ کے بارے میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک لقمے کا اتنا اثر ہے، اور اللہ والوں پر اتنا اثر، اور متقی شخص پر اتنا اثر ہے۔ ہم جیسے گناہ گار جن کا لقمہ نہیں، پوری غذا اور ہر وقت کی غذا حرام، گوشت جس غذا سے بنا وہ حرام، تو اس کے کیا اثرات ہوں؟
اس لیے فرمایا کہ 4 صفات ایسی ہیں کہ وہ آپ کے اندر ہونی ضروری ہے۔ اب کوشش کریں، آج سے تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کریں گے، اور کوشش سے ہم ان پر عمل کریں گے، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر یہ ہیں اور کوئی دولت نہیں بھی ہے تو اس پر خوش ہو جائیں، یہ اتنی بڑی دولت۔ اگر آپ امانت دار ہیں اور آپ ایک سچے انسان ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ، امانت اور سچائی کے ساتھ، آپ کے اخلاق بھی بہت عمدہ ہیں، اور امانت بھی ہے، اخلاق بھی بہت عمدہ ہیں، سچے انسان بھی ہیں، اور آپ کی غذا بھی حلال ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے اس بات کے۔ اس لیے جو ہے وہ اس بات کی کوشش کر کے یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔